السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شب برات کا موقع ہے۔ اس موقع سے ہمارے ادارہ مدرسہ روضۃ العلوم ٹانڈہ بادلی ضلع رامپور میں مختلف سوالات موصول ہوتے ہیں جو اس مرتبہ بھی ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سوالات بہت اہم ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میں ان سوالات کے مختصر جواب اس ویڈیو کے ذریعے دوں۔ آپ لوگ اس کو سنیں، یاد کریں، عمل کریں اور اپنے دوستوں تک اس کو ضرور پہنچائیں۔ پہلا سوال، عام طور پر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ شب برات کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ 14 شعبان کا سورج جب غروب ہو جائے، مغرب کی اذان ہو جائے، تو اس کے بعد سے شب برات کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک فجر کا وقت نہ ہو، جس کو صبح صادق کہتے ہیں، تب تک شب برات کا وقت رہتا ہے۔ تو گویا کہ مغرب کی اذان سے لے کر فجر کے وقت کے شروع ہونے تک یہ پورا درمیانی حصہ شب برات کا ہے۔ جن احادیث کے اندر اس رات کی فضیلت آئی ہے کہ رب کائنات آسمان دنیا پر نازل ہو کر کے اعلانات فرماتے ہیں، وہ مغرب کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو اس رات کا کوئی بھی وقت بیکار نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسرا سوال بہت اہم سوال ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کس طرح کی جائے؟ اس سوال کے پیچھے دراصل ایک دوسرا سوال ہے، کیا اس رات میں عبادت کرنے کا کوئی مخصوص طریقہ ہے؟ تو اس کا جواب آپ حضرات سنیے کہ اس رات میں عبادت کرنے کے لیے قرآن و حدیث اور سلف صالحین اور صحابہ اکرام کی تعلیمات میں عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ عبادت کرنے کے جو عام طریقے ہیں، انہی طریقوں کے مطابق اس رات کے اندر ہم سب کو عبادت کرنا چاہیے۔ مثلا نوافل پڑھنا چاہیں آپ نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں قرآن کی تلاوت کریں، کوئی ذکر کرنا چاہیں، کوئی تسبیح پڑھنا چاہیں وہ کریں۔ اسی طرح اگر آپ دعا کرنا چاہیں، الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگر آپ خالص اگر آپ دعا کرنا چاہیں تو وہ بھی مستقل ایک عبادت ہے، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگوں کے درمیان میں مختلف طریقہ کار مشہور ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت شب برات کے موقع سے کچھ لوگ پرچے تقسیم کرتے ہیں۔ یوٹیوب پر کچھ ویڈیو ہیں جس میں مختلف ذکر بتائے جاتے ہیں، وظیفے بتائے جاتے ہیں، مختلف طریقے سے نماز پڑھنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ مثلا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں ایک ساتھ بیٹھ کر اجتماعی طور پر سورہ یاسین پڑھو، یہ غلط ہے، کہیں منقول نہیں۔ کچھ لوگ حضرت فاطمہ کی نماز کا کوئی طریقہ بیان کیا جاتا ہے، اس کو پڑھنے کو کہتے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ حضرت فاطمہ کا الگ سے کوئی نماز کا طریقہ منقول نہیں۔ اسی طرح بعض علاقوں میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز نفل نماز ہے، اور نفل نماز کبھی بھی جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی جا سکتی۔ صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہیے لیکن تنہا پڑھیں گے۔ بہرحال جو عام عبادات کے طریقے ہیں اسی طریقے پر عبادت کرنی چاہیے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ پمفلٹ اور پرچوں میں اور یوٹیوب کے ویڈیو میں جو آپ کو طریقہ کار آج کل سننے آ رہے ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ مستند علماء اور مفتیان کرام سے تحقیق کے بغیر اس پر عمل نہ کریں، اس پر اعتماد نہ کریں۔ اگلا ایک سوال ہے، تیسرا سوال جو بہت اہم ہے۔ ہماری بعض مائیں سوال پوچھتی ہیں کہ اس رات میں بعض عورتیں حیض و نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں، ناپاک ہوتی ہیں، تو اگر وہ عبادت کرنا چاہیں تو وہ عبادت کیسے کریں گی؟ تو میں آپ کو بتا دوں، جو عورتیں ناپاک ہوں، حیض اور نفاس کی حالت میں ہوں،
ان کو قرآن اور نماز نہیں پڑھنا چاہیے، باقی وہ جو عبادت کرنا چاہیں کر سکتی ہیں۔ مثلاً مصلی پہ بیٹھ کر وہ دعا کرنا چاہیں دعا کر سکتی ہیں، سبحان اللہ، یا اسی طرح کوئی ذکر، کوئی کلمہ یا کوئی بھی اوراد و وظائف پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتی ہیں، ان کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح ایک چوتھا سوال یہ ہے کہ اس رات کے اندر عبادت الگ الگ انفرادی طور پر کرنا چاہیے یا اجتماعی طور پر کرنا چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں متعدد روایات آئی ہیں، جن میں سے اکثر ضعیف ہیں، لیکن متعدد طرق کی وجہ سے حسن درجے کی ہو گئی ہیں، اس لیے اس رات کی فضیلت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس رات میں جاگنا، عبادت کرنا، یہ سارے کام نفل ہیں، ان میں سے کوئی بھی کام فرض یا واجب نہیں ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو چاہیے کہ تنہا نماز عبادت کریں۔ مسجد میں جمع ہونا یا کسی خاص میدان میں جمع ہونا یا اسی نیت سے کسی خاص گھر میں جمع ہونا یہ درست نہیں، صحابہ اور سلف صالحین سے ایسا کوئی منقول نہیں ہے، اور موجودہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں کسی ایسی جگہ جمع ہونا قانون بھی غلط ہے، جمع نہیں ہونا چاہیے۔ پانچواں سوال، کیا پوری رات عبادت کرنا ضروری ہے، عبادت کرنا چاہیے؟ اس کا جواب، پوری رات عبادت کرنا ضروری نہیں۔ جس آدمی کو جتنا نشاط ہو، مثلاً وہ کچھ نوافل پڑھنا چاہے، کچھ قرآن کی تلاوت کرنا چاہے اور اس کے بعد میں طبیعت ساتھ نہیں دیتی، وہ آرام کرنا چاہتا ہے تو اس کو آرام کر لینا چاہیے۔ پوری رات عبادت کرنا ضروری اور لازم نہیں ہے، چونکہ ہم بتا چکے ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنا سنت یا مستحب ہے، کوئی لازم یا واجب نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کا عام زندگی میں معمول شب برات کے علاوہ بھی معمول یہ تھا کہ رات عشاء کی نماز کے بعد میں کچھ لوگ کچھ نوافل پڑھ لیا کرتے تھے، کچھ حضرات ایسے تھے تو آدھی رات کے بعد میں اٹھ کر نوافل پڑھ لیا کرتے تھے، کچھ حضرات تہجد میں اٹھ کر نوافل پڑھ لیا کرتے تھے۔ جتنی ان میں قدرت اور طاقت ہوتی تھی اتنی عبادت کرتے تھے، اسی کو قرآن سنت میں احیاء لیل کہا گیا ہے۔ تو پوری رات عبادت کرنا کوئی ضروری نہیں۔ چھٹا سوال جو بہت اہم ہے اور تمامی حضرات کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ اس رات میں نفل نماز پڑھنا چاہیے یا قضائے عمری، یعنی جن لوگوں کی پچھلی زندگی میں نمازیں قضا ہو گئی ہیں وہ نمازیں پڑھنا چاہیے۔ تو کیا نفل پڑھنا بہتر ہے یا قضائے عمری پڑھنا بہتر ہے؟ یہاں یہ جو سوال ہے اس کو دو طرح سے ہمیں سمجھنا ہے۔ اس رات میں آپ چاہیں تو نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں اور چاہیں تو پچھلی زندگی کی جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں اس کی بھی آپ قضا کر سکتے ہیں، دونوں اجازت ہے۔ بلکہ بہتر یہ ہے چونکہ اس رات میں عبادت کا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو قضائے عمری پڑھنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کی چھوٹی ہوئی نمازیں اللہ کے حضور میں ادا ہو سکیں۔ اگر آپ اس کے علاوہ ایک مسئلہ اور ہے، عام طور پر اس رات کے علاوہ سال کے 365 دنوں میں کچھ حضرات اپنی قضائے عمری پڑھتے ہیں اور وہ نوافل نہیں پڑھتے۔ ان کا معمول یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد میں قضائے عمری میں سے کوئی نماز پڑھتے ہیں اور نوافل نہیں پڑھتے۔ میری ان سے درخواست ہے کہ وہ قضائے عمری کے ساتھ بہرحال کچھ نہ کچھ نوافل بھی پڑھا کریں، اس لیے کہ نوافل کی اپنی برکتیں ہیں۔ اسی طرح ساتواں ایک سوال ہے جو اسی سوال کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اگر ہم اس رات میں قضائے عمری پڑھتے ہیں تو اس قضائے عمری کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس قضائے عمری کی نیت کیسے ہوگی؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ قضائے عمری کے اندر فرض اور واجب نمازیں پڑھی جاتی ہیں، سنت اور نوافل نہیں پڑھے جاتے۔ مثلا فجر کی 2 فرض پڑھے جائیں گے، سنت نہیں، ظہر کی 4 فرض پڑھے جائیں گے، سنتیں نہیں، عصر کے 4 فرض پڑھے جائیں گے، مغرب کے 3 فرض پڑھے جائیں گے، عشاء کے 4 فرض پڑھے جائیں گے، اور چونکہ عشاء کی نماز میں وتر بھی واجب ہے اس لیے وہ بھی پڑھنا چاہیے، وہ بھی پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی سنت اور نوافل نہیں پڑھیں گے۔ اب رہا مسئلہ کہ ہم اس کی نیت کیسے کریں گے۔ مثلا ایک آدمی اپنی نماز کا حساب لگائے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر آج تک فجر کی نمازیں کتنے قضا کی ہیں۔ اس آدمی نے حساب لگایا، مثلا 50 نمازیں اس نے قضا کی ہیں، 50 فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو اس کی نیت کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز کی قضا کرنے کے لیے جب کھڑا ہو تو نیت کرے کہ میری جو 50 نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں یا جو فجر کی نماز چھوٹی ہوئی ہے اس میں سب سے پہلی فجر کی نماز کی نیت کرتا ہوں۔
سب سے پہلی فجر کی نماز کی نیت کرتا ہوں، پھر اس نے نماز پڑھ لی، پھر فجر کی قضا کرتا ہے، پھر بھی اسی طرح وہ نیت کر سکتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ نیت کرے کہ فجر کی جتنی نمازیں میرے اوپر قضا ہوئی ہیں ان میں سے آخری نماز کی میں نیت کرتا ہوں۔ ہر مرتبہ وہ اسی طرح نیت کرے تو انشاءاللہ ساری نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ یہ 7 سوال ہو گئے۔ 8واں سوال کہ اس رات کے گزارنے کے بعد جو 15 شعبان آتی ہے اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس رات کو گزارنے کے بعد جو 15ویں شعبان کا دن ہے اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ جو حضرات رکھنا چاہیں وہ رکھیں، جو حضرات نہ رکھنا چاہیں وہ نہ رکھیں۔ یہ مسائل ہو گئے۔ میں ایک اور آپ کو بطور مشورے اور نصیحت کے ایک بات عرض کر دوں، اس رات کی عبادت صرف مسنون یا مستحب ہے، اس لیے جو حضرات عبادت کرنا چاہیں وہ کریں اور نہ کرنے والوں کو چھوٹی نگاہ سے نہ دیکھیں، طعن و تشنیع نہ کریں۔ اسی طرح جو حضرات روزہ رکھنا چاہیں وہ روزہ رکھیں، اور جو حضرات روزہ نہ رکھیں ان کو برا نہ سمجھیں، ان کے سلسلے میں برا تبصرہ نہ کریں۔ بہرحال یہ باتیں تھیں۔ اسی طرح ایک اور مشورہ ہے جو میں پچھلے ویڈیو میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس رات میں قبرستان جانا، اللہ کے رسول پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے۔ ہمارے ہاں لوگ ٹولیوں کی شکل میں قبرستان جاتے ہیں۔ میری ان سے درخواست ہے نہ تو ٹولیوں کی شکل میں قبرستان جائیں نہ تنہا قبرستان جائیں۔ لاک ڈاؤن جو ہم کرونا وائرس جیسی بیماری سے جوجھ رہے ہیں اس کو ہرانا ضروری ہے، اور اس رات میں آپ حضرات عبادت کا اہتمام کریں، دعا کریں۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، پوری ملت، پوری دنیا اور ہم خصوصاً ہمارے ملک کو آپ دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔